بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسا کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تینوں کارنامے ایک ساتھ کر کے دکھائے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ 25 دسمبر 1876 وزیر مینشن کراچی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک عظیم لیڈر ثابت ہوگا اور پاکستان کا بانی بنے گا۔ قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جناح کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک تاجر تھے۔ جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بہنوں کا نام فاطمہ، مریم، شیرین، جبکہ بھائیوں کا نام احمد علی، رحمت علی اور بندے علی تھا۔ آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے انگریزی زبان بولنے لگے تھے۔ لڑکپن میں جناح اپنی خالہ کے ہاں کافی عرصہ رہے، جہاں وہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھے۔ بعد میں انہوں نے کیتھیڈرل اینڈ جان کینن اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں وہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی اسکول میں داخل رہے۔ انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ قائد اعظم اپنے لڑکپن میں پولیس اسٹیشن میں قانونی کارروائیاں بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ دیتے اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ آپ اپنے والد کی مرضی سے ایک برطانیہ کمپنی میں نوکری کرنے لگے۔ اس سے قبل قائد اعظم کی والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں، اور یوں قائد اعظم کی شادی ایمی بائی سے ہو گئی، اور پھر وہ 1893 کو لندن روانہ ہو گئے۔ پر آپ کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، اور آپ کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد آپ کی بیوی انتقال کر گئی۔ نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ کو مزید پڑھنا تھا، اور پھر آپ نے نوکری چھوڑ دی اور قانون کی پڑھائی شروع کر دی، اور اس دوران ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ نے اور محنت شروع کر دی۔ قائد اعظم بہت ہی حاضر دماغ تھے، اور جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک پروفیسر پیٹر ان سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پیٹر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کے اس میز پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے جواب دیا کہ پریشان مت ہو، I should fly on another table، مطلب میں یہاں سے اڑ کر دوسری میز پر چلا جاتا ہوں۔ اس پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا۔ اپنے طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے۔ اس سیاسی رجحان میں جمہوری، قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی۔ اس دوران آپ دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہو گئے، اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حد تک امیز اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ مغربی دنیا نے نہ صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا، بلکہ نجی زندگی میں بھی وہ مغربی لباس سے بھی متاثر تھے۔ وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خیال رکھتے تھے، اور ان کے پاس 200 کے قریب سوٹ تھے، اور بطور بیرسٹر وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک ہی ریشمی ٹائی دوبارہ استعمال نہیں کی۔
اور جب انہیں اپنے والد کی جانب سے ایک سخت خط موصول ہوا، اس خط میں واپسی کا کہا گیا کیونکہ والد کاروبار میں خسارے کے سبب ان کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ 1895 میں 19 سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر بار کہلانے والے پہلے ہندوستانی بنے۔ وہ جب کراچی واپس لوٹے تو انہوں نے کراچی میں مختصر عرصہ قیام کیا، پھر وہ بمبئی چلے گئے۔ 20 سال کی عمر میں جناح نے بمبئی میں وکالت کی مشق شروع کی۔ وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ ان کی وکالت کے ابتدائی 3 سال 1897 سے 1900 کچھ خاص نہیں تھے۔ سال 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ PH دستور کی نشست وقتی طور پر خالی تھی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جناح کامیاب ٹھہرے۔ 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد جناح کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ کی مستقل حیثیت ملی۔ جناح نے یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ 1500 روپے کمانا چاہتے ہیں۔ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کی تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو کہ تم کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو۔ جناح نے جواب دیا، جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جناح 1920 کے ابتدائی برسوں تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے، لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ جناح نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کی 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کا شمار کانگریس کے ان اراکین میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ 1906 میں جناح نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جو کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ پھر مہاتما گاندھی کی ہندو پرست پالیسیوں نے جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 1906 میں جناح نے نواب سلیم اللہ کے گھر بننے والی مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ بالآخر 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والے معاہدے میثاق لکھنؤ کو مرتب دینے والے بھی جناح ہی تھے۔ اس معاہدے میں مسلمان اور ہندو برطانیہ سے آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے۔ 1918 میں جناح نے خود سے 25 سال کم عمر رتن بائی سے شادی کی۔ رتن بائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے مریم جناح کا نام اپنایا۔ ان کی واحد اولاد جو بیٹی دینا واڈیا تھی 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی اور 1929 میں جناح کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور فاطمہ جناح ان کا اور ان کی بیٹی کا دیکھ بھال کرنے لگی۔ محمد علی جناح نے مارچ 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں دہلی میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ایک آزاد ریاست کا تصور تھا جس میں تمام مذہب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، صرف کمیونسٹ پارٹی نے حمایت کا اعلان کیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ آزادی کے ایسے مجاہد جناح نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر مسلم رہنماؤں کی سرتوڑ کوششوں کی وجہ سے 1934 میں جناح نے ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ ان مسلمان لیڈروں میں سیر فہرست علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا، برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے۔ پھر جناح 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد شروع کر دی اور انہوں نے 2 قومی نظریے کا اعلان کر دیا۔ اس وجہ سے کانگریس کے ہندوؤں کو ایک اور دھچکا لگا
اور ہندو مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے لگے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کا نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کو جمع جمائے کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا اور بہت سے لوگ ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے۔ پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی چپلش اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر دو الگ الگ مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کو جاتا ہے، جنہیں اب ہم بابا قوم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے، لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی جسمانی صحت کو نڈال کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے مشکل حالات میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کے لیے زیارت جانے کا کہا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد قائد اعظم واپس کراچی آ گئے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی، اور پھر فاطمہ جناح جو ان کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے دوسری ایمبولینس کا انتظام کیا، اور بہت ہی مشکل سے وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے، اور بالآخر یہ عظیم لیڈر 11 ستمبر 1948 کو اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد سارے پاکستانی بہت غمزدہ تھے، لیکن ان میں انتشار پیدا نہیں ہوا۔ سب بہت ہی ڈسپلن تھے، اور سب تیار تھے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور منظم رہ کے مقابلہ کریں گے۔ کراچی میں موجود گورنر ہاؤس میں مولانا سید انیس حسن رضوی کو قائد اعظم کی نماز جنازہ اور دیگر رسومات کے لیے طلب کیا گیا۔ تمام لوگ اپنے قائد کی وفات پہ افسردہ اور غمگین۔ قائد اعظم کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، بہت سے ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی گئی، لیکن لوگ ابھی تک اتنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں سے ناواقف ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس عظیم شخص کے زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔